ظلمت کی چھایا ہے ہٹا دو یا رسول اللہ، میری ہستی کو تابندہ بنا دو یا رسول اللہ۔ پری ہے کشتی میں امت، بھور میں تیز طوفاں ہے، کنارے سے ذرا اس کو لگا دو یا رسول اللہ۔ تڑپتی ہوں میں مدت سے تمہاری دید کو آقا، مجھے دیدار کا شربت پلا دو یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ ناظرین؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک طوائف کیسے اللہ والی بنی، کرنے والی طوائف کیسے اللہ والی بن گئی، عبادت کرنے لگی۔ اس واقعے میں آپ کو معلومات پوری ہوگی۔ آپ میری ویڈیو پوری آخر تک دیکھیں، اور ابھی تک آپ نے میرے چینل اسلامی پاکیزہ باتیں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، میں بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ بصرہ میں ایک گانے والی طوائف شبانہ نامی رہا کرتی تھی، جس کا شہر میں چرچا تھا۔ وہ بڑی بدکار عورت تھی کہ ہر محفل میں وہ شریک ہوا کرتی تھی۔ ایک دن وہ اپنی لونڈیوں کے ساتھ ہمراہ میں گئی، جا ہی رہی تھی کہ راستے پر ایک مقام پر اسے بہت سے لوگوں کی رونے کی آواز سنی۔ شبانہ حیران ہو گئی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کون رو رہا ہے۔ پھر سوچی شاید کوئی میت ہوگی کی حال کے لیے اس مقام پر جا پہنچی۔ مبلغ بہت بڑے اجتماع میں جہنم کی صفات اور خدا کی ہولناک عذاب کا ذکر کر رہے تھے۔ خدا کی خوف سے رو رہا تھا۔ شبانہ پر بھی اس بیان کا گہرا اثر ہو گیا، اور وہ بھی خدا کی خوف سے کانپنے لگی، اور پھر کہنے لگی، کیوں حضور، اگر میں توبہ کر لوں تو کیا خدا میری توبہ کو قبول کرے گا اور میری گناہ کو معاف فرما دے گا؟ وہ بولے، ہاں۔ پر شبانہ بولی، میرا گناہ بے شمار ہے اور میں بڑی بدکار ہوں۔ نے کہا، تم ہو، خدا کی قسم، اگر شبانہ بھی توبہ کر لے تو خدا اسے بھی معاف فرما دے گا۔ شبانہ رونے لگی اور روتی ہوئی بولی، اب سنیے، میں ہی شبانہ ہوں اور میں ہی بدکار ہوں، اور آج سے سچے دل سے توبہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گی۔ اس کے بعد گھر لوٹ گئی اور اپنی ساری لونڈیوں کو آزاد کر دیا، اپنا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا، اور خود عبادت میں مشغول ہو گئی۔ ایک نہیں، دو نہیں، اور 40 سال تک زندہ رہی، اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ عبادت کرتے کرتے وہ بصرہ میں عابدہ و زاہدہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ جو شبانہ طوائف تھی وہ عابدہ اور زاہدہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ارے اسلامی اور بھائیوں، اللہ کی رحمت بہت ہی بڑی ہے۔ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بھی چاہیے کہ وہ نرمی اور پیار کے ساتھ بیان کرے۔ اگر کوئی بیان سن کر متاثر ہو جائے تو اس پر خاص توجہ کرے اور اس کی بات دھیان سے سنا کرے، اور انتہائی خندہ پیشانی سے اس بات کرے، نیز نہایت ہی دل نشیں انداز میں اس کو سمجھائے۔ اس طرح توجہ کرنے اور حسن اخلاص کا مظاہرہ کرنے سے شبانہ کی طرح بے شمار پاپی سماج میں پلنے والے انسان راستے پر آ سکے۔ رکھیں آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی بد کی اس کے تمام نسلوں کی عاقبت سنبھال سکتی ہے، اور معمولی بد اخلاصی بھی کسی کا دل توڑ سکتی ہے، بلکہ اس کے نسل کی بھی خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ گناہ جتنا بھی بڑا ہو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ بڑا مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جو بھی گناہ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کرے، کیونکہ توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہے، اور شبانہ طوائف کی طرح نیک بن سکتے ہیں۔ اور اگر بولنے میں کسی طرح کی خطا ہوئی ہو تو معاف فرمائیے، اور میرے چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔